کے بارے میں ایک اور سوال آیا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو سنی ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم موجودہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جب خلفائے راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا سیاسی جماعت کی ضرورت ہوگی؟ اس وقت یہ سیاسی جماعت اور سیاستدان یہ اطلاعات چلیں گی نہیں۔ اچھا، میں اگر خلافت راشدہ کا دور آیا تو انشاءاللہ میں بھی خادموں کی کسی بھی مطلب کونے کھانچے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اچھا، تو ظاہر ہے کہ میں پہلا سیاستدان تو میں حکومت تھوڑی کروں گا۔ یعنی مطلب الفاظ میں اب کوئی کہے کہ میرا بچہ تو چاند جیسا خوبصورت ہے تو آپ اس کے گلے پڑ جائیں۔ چاند جیسا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند میں تو روشنی نکلتی ہے، سمجھے؟ اندھیرا دور کرتا ہے۔ تمہارے بیٹے کو اندھیرے کمرے میں دیکھو تو خود وہ نظر نہیں آئے گا، یہ چاند جیسا کیسے ہو گیا؟ اور تمہارے بیٹے کے ناک، کان، آنکھ اور چاند میں تو کوئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ مثال حسن میں دی جا سکتی ہے، حسن میں دی جاتی ہے عام طور پہ کہ چاند کی طرح حسین۔ تو اسی طرح یہ کہ ایک مبالغہ ہے یا ایک مثال ہے یا ایک اپنے جذبے کا اظہار ہے کہ اگر خلافت راشدہ والی حکومت آئی تو پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔ یعنی اب وہ الیاس جو ہے کہتا ہے میں غیر سیاسی ہوں، وہ کہے گا کہ نہیں اب میں غیر سیاسی نہیں ہوں۔ ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے، کیا واقعی فائنل ڈیسیشن ہے آپ کا، اب نہیں آئیں گے سیاست میں؟ کوئی بڑی آفر آ جائے تو؟ کچھ بھی آ جائے، اچھا، فائنل ڈیسیشن الحمدللہ۔ ایک الیاس ہر ایک دور میں انمول رہا ہے، کیا نہ جس کو گولی ہٹا سکی نہ جس کو دھمکی ہٹا سکی۔ اور آپ کو سب میرے اخبار میں سرخیاں بھی چھپی تو مجھے اپنے کوچ سے الحمدللہ کوئی نہیں ہٹا سکا، تو یہ لالچ میں کیا ہٹائیے۔ تقریباً 2000 میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے سال 2 سال کے بعد ہی الحمدللہ میں نے مرکزی مجلس شورا کو ایک تحریری پیغام دیا تھا۔ اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر تمہیں کبھی دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو صرف یہ کام کرنا کہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آ گئے، تو دعوت اسلامی خود ہی ریزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہم نے شروع سے ہی سیاست کا ذہن ہی نہیں دیا قوم کو، ہم نے مسجد کا راستہ دکھایا۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے اصلاح کرنی ہے، آپ حکومت میں آگے تو اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا نا، سارے مسائل آپ کے پاس آ جائیں گے۔ خالی پاکستان کی اصلاح کریں گے؟ اگر کریں گے بھی تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہ بالکل ایک شیخ چلی کے خواب جیسا ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے۔ بہت لوگ چاہنے والے ہیں آپ کے، پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ایسا ہے؟ دیکھو بندہ ایک بار بکتا ہے، اور میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کریم کے ہاتھوں میں بک کر کیا میں سودا کینسل کروں گا؟ سبحان اللہ۔ وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں پھر میں غلط فہمی دور کر دوں کہ اس کا مطلب میں یہ نہیں لینا کہ ہر سیاسی فرد جو ہے وہ برا ہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھنا، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ لکل فن رجال، کہ ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے، سمجھے؟ اب کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اب ڈاکٹر جو ہوتا ہے ذرا اس سے بدن کی اصلاح کروائی جاتی ہے، تو آپ سمجھے کہ جب بدن کی اصلاح کر سکتا ہے، اتنا عقل مند اور ماہر ہے، تو یار اسکوٹر کی بھی اس سے اصلاح کروا لو۔ تو میرے لال یہ پنکچر بھی ڈاکٹر نہیں لگا سکے گا آپ کی سائیکل کا، آپ اسکوٹر اس سے بنوانے جا رہے ہیں، تو یہ مرد ہے اپنے یعنی کہ یہ بدن کی اصلاح کر سکتا ہے، دواؤں کے ذریعے کوشش کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو انجینئر ہے وہ اپنا حساب کتاب کر سکتا ہے۔ تو یہ کہ ہر فیلڈ میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح سیاست والے بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں۔ ہماری یہ سوچیں ہی نہیں ہے، ہماری سوچ مسجد بھرو والی ہے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لاؤ، لوگوں کو خوف خدا کا درس دو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام بھر بھر کے تقسیم کرو، تو ہم لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک کی جگہ سب جمع ہو جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا۔ آپ کے سوال کا حصہ یہ بھی تھا کہ جب آپ لوگ نہیں آئیں گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی معاشرے کی اصلاح کی کوشش تو کرے گی۔ کتنے بے نمازی بنے، کتنے مطلب چور ڈاکو مبلغ بنے، اور کیسے کیسے گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ آ کر نیک بنے۔ اگر یہی کام آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں آ کر ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ خیال است و محال است جنو،
تاہم اگر یہ سوچتے ہیں تو یہ معاشرے کی اصلاح تو ہو ہی رہی ہے، بغیر سیاست نہ آئے تب یوں بھی سیاست میں آنے کی ہم کو ضرورت نہ رہی۔ جناب کیٹیگوریکلی بالکل واضح انداز میں فاؤنڈر آف دعوت اسلامی نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی کتنے سالوں سے یہ سوچ تھی، اپنی جو مین کیبنٹ ہے مرکزی مجلس شورا کو بھی آپ نے 20 ایئرز پہلے یہ لکھ کر دے دیا اور بڑا واضح بتا دیا کہ یہ وہ غیر سیاسی ہے اور غیر سیاسی ہی رہے گی۔